الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. جو ایمان لانے والا مومن ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے اور اپنی تمام خواہشات کو اس دین کے تابع کر لیتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے. بالفاظ دیگر اس کی اپنی پسند، اپنی مرضی، اپنی چوائس، اپنا اختیار، اپنی منشا باقی نہیں رہتی. وہ اپنی مرضی کو اللہ رسول کی مرضی میں فنا اور گم کر دیتا ہے. اس کو بندہ اسی لیے کہا گیا، بندگی کا خلاصہ یہ ہے جو عاجزی کا پیکر بن کر جھک جائے،
سرنڈر کر جائیں، سرے تسلیم کو خم کر دیں، اپنے آپ کو مٹا دیں۔ اس آیت میں فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو وہ جو سود کا لین دین تم نے کیا تھا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے مومن ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرتے، سود سے باز نہیں آتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قیامت کے دن سود خور سے کہا جائے گا ہتھیار لو اور اللہ سے جنگ کرنے کے لیے چلے جاؤ، چونکہ اس آیت میں فرما دیا تھا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرو۔ تم دنیا میں باز نہیں آئے، گویا کہ تم جنگ کا اعلان کر چکے ہو، اب ہتھیار لو اور جنگ کے لیے جاؤ۔ اتنی سخت وعید ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے اللہ رسول سے جنگ، اتنا بڑا جملہ یا تو اس آدمی کے لیے کہا گیا جو اللہ کے ولیوں کو ستاتا ہے، ان سے دشمنی کرتا ہے، اور یا اس کے لیے کہا گیا جو سود کا لین دین کرتا ہے۔ اب جس ملک کا پورا نظام اور معیشت کا ڈھانچہ سود کے اوپر مبنی ہو تو اس میں خوشحالی اور ترقی اور آسودگی کیسے آ سکتی ہے؟ اجتماعی سطح پر اور انفرادی سطح پر اللہ سے اعلان جنگ کر کے ہم چین کی زندگی گزار لیں، یہ ناممکن ہے۔ این خیال است و محال است و جنون است، یہ خیالی پلاو ہے، یہ پاگل پن اور دیوانگی ہے، یہ جنون ہے، بے وقوفی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اس آیت میں دو نقطے اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ سود کرنے والا اللہ رسول سے جنگ کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ مومنوں کی صف سے نکل رہا ہے۔ فرمایا اگر تم مومن ہو تو چھوڑ دو، نہیں چھوڑتے گویا کہ مومن نہیں۔ سود کرنے والا اللہ رسول سے جنگ کر رہا ہے، اور یہ تب ہوگی کہ وہ ایمان کے دائرے سے نکل جائے۔ ایمان کے دائرے میں رہ کر مومن ہو کر اللہ سے جنگ نہیں ہو سکتی۔ اتنی سخت وعید ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے بہت سخت نقصانات اور گناہ ہیں، لیکن ایک گناہ ایسا ہے نعوذ باللہ کہ کوئی اپنی ماں سے زنا کرتا ہے، اتنا سخت گناہ ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ معراج کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کے نظارے دیکھ رہے تھے تو کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ کالبیوت، بطونہم کالبیوت، ان کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے بڑے بڑے گھر ہوتے، اور اس کے اندر سانپ اور بچھو اور اژدہے گھوم رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا لین دین کرتے ہیں، سود خور ہے۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کچھ
کچھ چیزیں بالکل حلال ہے صاف اور واضح طور پر، کچھ چیزیں بالکل حرام ہیں اور کچھ مشتبہ ہے، ڈاؤٹ فل ہے۔ فرمایا جو ان شبہات والی چیزوں سے بچے گا اس کا دین محفوظ رہے گا۔ نام بدل بدل کر ہم سود کر رہے ہیں، بہانے تراش تراش کر ہم رشوت لے رہے ہیں، جواز فراہم کر کے ہم ملاوٹ کر رہے ہیں، عیب چھپا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، تو یہ اسلام کے ساتھ مذاق ہے۔ چونکہ آج کل ملک میں سود کے خلاف اور سود سے نجات کے لیے تحریک زوروں پر ہیں۔ گزشتہ مہینوں میں جو وفاقی شرعی عدالت ہوتی ہے اس نے سود کو حرام قرار دیا، اور اس بنیاد پر حکومت پاکستان نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا، لیکن اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک آف پاکستان، یہ دو بینک ریاست اور اسٹیٹ کے ہیں، اور دو پرائیویٹ بینکوں نے اور کچھ مالیاتی اداروں نے وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کی کہ بھائی ہم جو نظام چلا رہے ہیں وہ سود نہیں ہے، اس پر تعریف سود کی فٹ نہیں آتی۔ تو پھر وہ چیز التوا میں پڑ گئی، لیکن حکومت نے ایک اچھا اقدام یہ کیا کہ اعلان کیا کہ نیشنل بینک اور اسٹیٹ بینک اپنی ان اپیلوں کو واپس لے رہا ہے، اور پرائیویٹ بینک ابھی تک اس اپیل کو واپس نہیں لے رہے۔ تو اسی ضمن میں پرسوں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی صدارت میں ملک بھر کے تمام مکاتب فکر کے، بزنس کمیونٹی کے اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان ایک سیمینار ہوا، اور سب نے متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس کی کہ ملک کو سودی نظام سے فی الفور پاک کیا جائے، اور اس وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے ضمن میں کہ ملک کو 5 سال کے اندر مرحلہ وار سٹیپ بائی سٹیپ سود سے نجات دی جائے، چونکہ 75 سالوں سے ہم سود کے نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، اسی لیے مرحلہ وار تدریجاً سود سے نجات حاصل کی جائے اور 5 سال کے اندر مکمل ملک کو سود سے پاک کر دیا جائے۔ اس لیے کہ پاکستان کا جو آئین 1973 میں بنا ہے، اس کی جو دفعہ 38F ہے، اس میں یہ بات مینشن تھی کہ ملک سے ربا اور سود کو ختم کیا جائے گا، اور دفعہ 227 کے اندر یہ بات مینشن تھی کہ اس ملک کے اندر کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنے گا، اور اسی کی روشنی میں دفعہ 203 میں وفاقی شرعی عدالت کا قیام بھی عمل میں لایا گیا کہ جو ملک کے اندر سود کے خلاف وہ ایکشن لیں، وہ تجاویز اور سفارشات مرتب کریں، وہ قراردادیں پاس کریں اور ملک کو اس لعنت سے چھٹکارا دیا جائے۔ اور مختلف ادوار میں 8 کمیٹی اور کمیشن بنائے گئے، 1978 سے 2015 تک 8 کمیٹیاں بنی ہیں سود سے نجات دلانے کے لیے، لیکن
وہ سفارشات کی حد تک محدود رہی، اب تک اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ 1991 میں وفاقی شرعی عدالت نے ایک فیصلہ سنایا کہ سود ایک لعنت ہے اور سود حرام ہے، اور سود سے معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے، اور ہم غلامی کی زنجیروں میں بھی مزید جکڑے جا رہے ہیں، اور ملک کی معیشت اور اکانومی بھی دن بدن گر رہی ہے، لہٰذا سود کو ختم کیا جائے۔ تو اس وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو سپریم کورٹ کے شریعت بینچ میں اپیل کے لیے پیش کیا گیا۔ 8 سال تک وہ مقدمہ زیر التوا رہا، پینڈنگ میں رہا۔ 1998 میں پھر اس بینچ کو توڑ کر نیا بینچ بنایا گیا، اور پھر اسی فیصلے کو وفاقی شرعی عدالت میں بھیجا گیا، اور پھر وہ 20 سال تک زیر التوا رہا۔ ابھی 20 سال کے بعد پھر وفاقی شرعی عدالت نے وہی فیصلہ سنایا جو 1991 میں سنایا تھا، جو 1998 میں سپریم کورٹ کے شریعت بینچ نے جس کو برقرار رکھا تھا کہ سود حرام ہے اور سود سے ملک اور قوم کو نجات دلائی جائے۔ اب تقریباً 30 سالوں کے بعد پھر اگر اس پر عمل نہیں ہوتا، اور صرف کمیٹی بنائی اور صرف کمیشن بنایا، اس پر اکتفا کر لیا گیا، تو یہ گویا کہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے ان احکامات پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے جس طرح علماء ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہیں، مختلف مکاتب فکر کے علماء نے اس آواز کو اٹھایا اور تحریک کو شروع کیا ہے۔ آج ملک بھر میں جمعے کے اجتماعات میں اسی موضوع کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ضرورت پڑنے پر عوام کو اگر نکلنا پڑے یا احتجاج کرنا پڑے یا اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا پڑے یا کسی بھی قسم کا لائحہ عمل علماء کی طرف سے پیش ہو، تو عوام اس کے لیے ذہناً جسماناً تیار رہے گی۔ اس قرارداد کا اور اس تحریک کو چلانے کا مقصد یہ ہے۔ اور جب انشاءاللہ اتنے بڑے گناہ سے ہم توبہ کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، تو معیشت بھی سٹیبل ہو جائے گی، امن و امان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، تفرقہ بازی اور اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے، یہ جو مہنگائی کا جن قابو میں نہیں آ رہا یہ بھی قابو میں آ جائے گا، یہ جو ہمارے پیدا ہونے والے بچوں تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں یہ غلامی کی زنجیریں بھی ٹوٹ جائے گی، یہ جو ہم IMF اور ورلڈ بینک اور یورپی یونین کے غلام بنے ہوئے ہیں اور FI مختلف جو ان کے قوانین FATF وغیرہ، اس کی وجہ سے جو ایک انجانہ سا خوف لگا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی اگر ایک اللہ کے حکم پر عمل کر لیں، لیکن اس کے لیے جرت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، قرآن نے ایک آیت میں اس کی مثال یوں دی، یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ اٹھ نہیں پائیں گے، لا یقومون، لڑکھڑا رہے ہوں گے، ایسے اٹھیں گے یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو کسی جن نے خپتی کر دیا ہو، جو نشے میں ہو، جو مدہوش ہو، اور ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لڑکھڑانے والے اور بار بار چل کر گرنے والے یہ سود خور ہیں، یہ سود کا لین دین کیا کرتے تھے۔ مفسرین نے لکھا کہ چونکہ انہوں نے اللہ کی آیات میں تبدیلی کی کوشش کی، ان کی عقل پلٹ گئی تھی، آج اللہ نے ان کی چال کو پلٹ دیا۔ جب دنیا میں ان سے کہا جاتا یہ سود ہے، حرام ہے، اللہ رسول سے اعلان جنگ ہے، باز آ جاؤ، تو یہ کہتے تھے نہیں جی یہ بھی تو خرید اور فروخت کی طرح ہے، یہ بھی تو بے کی طرح ہے کہ جیسے ہم چیزیں بیچتے ہیں تو اس میں ہمیں نفع ملتا ہے، سود میں بھی ہمیں نفع ملتا ہے۔
اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید اور فروخت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور یہ کہتے ہیں دونوں ایک ہیں۔ بھائی خرید اور فروخت میں آپ اپنی چیز بیچتے ہو اور اپنی مرضی سے بیچتے ہو، وہ اپنی مرضی سے خریدتا ہے۔ آپ ایک قیمت طے کرتے ہو، خریدار اور بیچنے والا اس قیمت پر دل سے راضی ہوتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور سود میں آدمی کسی کو پیسے دیتا ہے اور وہ پیسے مہینے بعد جب واپس لیتا ہے 100 کی جگہ 110 لیتا ہے۔ اس نے کوئی چیز بیچی نہیں ہے، وہاں پر چیز بیچی جا رہی تھی، جو دے دی وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو گئی۔ اب وہ اپنی مرضی سے بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے، تم پر بھی دوبارہ بیچ سکتا ہے، کسی اور پر بھی بیچ سکتا ہے، نہ بیچنا چاہے نہیں بیچ سکتا ہے۔ جبکہ سود میں تو آپ جو پیسے دے رہے ہو اسی پیسے کو واپس آپ نے لینا ہے، اسی لیے یہ خرید اور فروخت کی طرح نہیں ہے۔ تو انہوں نے، ان کی عقل پلٹ گئی تھی، اللہ نے آج ان کی چال بھی پلٹ دی، قیامت کے دن یہ صحیح چل بھی نہیں پائیں گے۔ اور فرمایا کہ جس کے پاس نصیحت آ گئی، پتہ چل گیا یہ حرام ہے، فنتہا، اور وہ باز آ گیا، اب پہلے جو گناہ کی اللہ معاف کر دیں گے۔ بنو ثقیف ایک قبیلہ تھا، ان کا مخزومی قبیلے کے ایک فرد کے اوپر قرضہ تھا اور وہ سود پر دیا ہوا تھا زمانہ جاہلیت میں۔ اب بنو مخزوم اور بنو ثقیف مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد بنو ثقیف نے بنو مخزوم سے وہ قرض طلب کیا اضافے اور سود کے ساتھ۔ تو بنو مخزوم والوں نے کہا کہ اب تو ہم مسلمان ہو چکے ہیں، مسلمان ہونے کے بعد ہم مزید سود ادا نہیں کریں گے، اصل قرض تو تمہیں دے دیں گے، اضافی رقم نہیں دیں گے۔ بنو ثقیف نے کہا اچھا اللہ کا حکم آ چکا ہے، چلو ہم بھی اب سود نہیں لیتے، اصل رقم لوٹا دو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر اعلان کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جو سود کا لین دین تھا، تحت قدمی موضوع، وہ ہم نے پاؤں کے نیچے رکھ دیا، اس کو رون دیا، اب سود کا لین دین ختم۔ اور سب سے پہلے جو میں سود کو ختم کر رہا ہوں، جو میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کسی کو دیا تھا، وہ سود ختم ہو گئے، یعنی ابتدا اپنے گھر سے کی، تو اس کے بعد اس پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، اس کا وکیل بننے والے پر، اس کے گواہ بننے والوں پر، اس معاہدے کو لکھنے والوں پر۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ لینے والا، دینے والا اور گواہ بننے والا اور لکھنے والا اور اس موقع پر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا، ان تمام پر اللہ رسول کی لعنت ہے۔ ایک آیت سے ثابت ہوا اللہ رسول سے اعلان جنگ، اسی آیت سے ثابت ہوا وہ ایمان سے خارج، اس حدیث سے ثابت ہوا اللہ کی ان پر لعنت، چوتھی حدیث سے ثابت ہوا کہ اپنی ماں سے اعلانیتاً زنا کرنے والے کی طرح ہے، پانچویں حدیث سے ثابت ہوا ان کے پیٹ بڑے اور ان میں سانپ اور اژدہیں وہ گھوم رہے ہوں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے ثابت ہوا کہ قیامت کے دن اس کو ہتھیار دے کر کہا جائے گا جاؤ اللہ سے جنگ کرنا شروع کر دو۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی سود کا لین دین کرتا ہے، جو حاکم وقت ہے، جو اسلامی حکومت کا حکمران ہے، وہ اس کو تلقین کرے گا سود کا لین دین چھوڑ دے اور سود سے باز آ جا۔ اگر وہ باز نہیں آتا فرمایا اس کی گردن اڑا دی جائے۔ یہ پورے معاشرے کے اندر ناسور پھیلا رہا ہے۔ اب سود سے ایک طبقہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور دوسرا طبقہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔
اگرچہ وہ جو امیر ہو رہا ہے اس کا مال بھی اس کے کام نہیں آنے والا، وہ اگر ایک سال میں 1000 پتی سے لکھ پتی بن گیا سود کی وجہ سے، لکھ پتی سے کروڑ پتی بن گیا سود کی وجہ سے، کروڑ پتی سے ارب پتی بن گیا سود کی وجہ سے، لیکن اس پر ایسی مصیبت آئے گی کہ وہ ایک دن میں کروڑ پتی سے لکھ پتی اور لکھ پتی سے 1000 پتی بن جائے گا، ایسی بیماریاں اس پر آئے گی اس کا مال اس کی نظر ہو جائے گا، ایسی ٹینشنیں اس پر آئے گی اس کا مال اس میں ضائع ہو جائے گا، چوری ہو جائے گی، ڈکیتی ہو جائے گی، کنٹینر پھنس جائے گا، اولاد نافرمان ہو جائے گی، آگ لگ جائے گی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات اور زکوٰۃ کو بڑھاتے ہیں۔ اسی لیے جن ملکوں نے سودی لین دین کیا آج آپ ان کی حالت دیکھیں، یورپ اسلام نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن بعض ممالک میں انہوں نے سود سے پاک نظام قائم کیا ہوا ہے۔ آج پوری دنیا کے ماہرین معاشیات نے یہ تجزیہ کیا سروے کے بعد، یہ رپورٹ پیش کی کہ معیشت ملک کی تب مضبوط ہوگی کہ جب اس کو سود سے پاک کیا جائے گا۔ تو یہ سود سے نجات ہمارا دینی، ہمارا ملکی، ہمارا آئینی، ہمارا اخلاقی، ہمارا معاشی اور شرعی ہر اعتبار سے ہمارا تقاضا اور ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع لاحکام القرآن میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضرت میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو شراب کے نشے میں تھا اور اس نے بہت پی ہوئی تھی، تم تھا بالکل، تو وہ نشے کی حالت میں چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں چاند پر چڑھ جاؤں گا، چاند کو پکڑ لوں گا۔ تو میں نے جذبات میں آ کر کہہ دیا کہ اگر پیٹ میں جو چیزیں جاتی ہیں اس میں اگر شراب سے گندی اور شراب سے بری کوئی چیز ہوتی تو میری بیوی کو طلاق۔ تو اب آپ بتائیں میں نے یہ بات ٹھیک کی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم کل آنا، میں اس مسئلے پر غور کروں گا۔ وہ دوسرے دن آیا، فرمایا کل آنا، میں اس مسئلے پر غور کروں گا۔ وہ تیسرے دن آیا، فرمایا تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی، اسی لیے کہ میں نے قرآن اور حدیث پر غور کیا، شراب سے زیادہ جو بری چیز ہے وہ ہے سود۔ پیٹ میں جو چیزیں جاتی ہیں، شراب یہ بھی بری چیز ہے، لیکن پیٹ میں جو سود جاتا ہے وہ شراب سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور تم نے تو یوں قسم کھائی تھی کہ اگر شراب سے کوئی بری چیز ہوتی تو میری بیوی کو طلاق، تو شراب سے بری چیز تو سود ہے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اسی لیے قرآن کریم میں اور احادیث میں اس پر سخت وعیدیں بتائی گئی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک موقع پر فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ جو سود خور ہیں اس کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ یہ پاگل ہوگا اور خود اپنی گردن دبا رہا ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، بہت سے لوگ تو سوچ رہے ہوں گے جی الحمدللہ ہم سود نہیں کرتے، لیکن یہ بڑا مشکل کرائیٹیریا ہے۔ سود ایک تو یہ کہ آپ کسی کو قرض دو 1 لاکھ دو اور کہو کہ بھائی 1 سال کے بعد 1,25,000 دو، یہ بھی سود ہے۔ لیکن اور بھی بہت سی قسمیں ہیں اس کی۔ کاروبار میں یہ جو گاڑیوں والے شو روم والے ہوتے ہیں، اسکوٹروں والے ہوتے ہیں، یہ بھی سود کا لین دین کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ٹائر مارکیٹ میں بعض ہیلے کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی سود کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو بیمہ اور انشورنس اور مختلف پالیسیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی سود کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو
ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن والے ادارہ ہیں یہ بھی سود کر رہے ہوتے ہیں، NIT والے اور سیونگ فنڈز والے، یہ مختلف قسم کی کنزیومر فائنینس، یہ سب سود کی شکلیں ہیں، ہم کر رہے ہوتے ہیں اور علماء سے پوچھنے کی ہمیں ذمت نہیں ہوتی۔ بس وہ کوئی آ کر کہتا ہے یہ کر لو، اچھا اتنا پیسہ مل رہا ہے ٹھیک ہے کر لو بھائی۔ کاروبار میں کتنے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اس کو زیادہ پیسے دے رہا ہے اور جو ہے وہ مطلب 20,000 والی چیز 2,000 میں لے رہا ہے، چاہے وہ کرائے پر ہو یا کیا، اس کی بہت ساری شکلیں۔ کچھ لوگ ایسی کمیٹیاں بناتے ہیں کہ کمیٹی BCیاں بھر رہے ہیں، جس کی نکلی بس اس کی چھٹی، وہ اور پیسے نہیں جمع کرائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ سب سود کی شکلیں ہیں، لیکن اس کو تفصیل سے سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اگر کوئی سود نہیں کھائے گا تو سود کے غبار سے بھی نہیں بچ پائے گا، کسی نہ کسی طرح سود کا غبار اس تک ضرور پہنچے گا۔ یہی وہ دور ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں ہم کہیں نہ کہیں سود میں انوالو ہیں، لیکن اتنا وقت تو ہے نہیں کہ ہم مسئلہ پوچھیں۔ کچھ لوگ اگر راہ چلتے ہوئے کسی بھی عالم سے ملتے، ارے شکر ہے مولانا صاحب آپ مل گئے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اب آپ بتائیں، مسئلے راستوں میں پوچھے جاتے ہیں یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہونے میں 1 منٹ ہوتا ہے اور باقاعدہ حضرت صاحب آتے ہیں کہتے ہیں مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اب 1 منٹ میں وہ اپنا مسئلہ بتائے بھی اور ہم اس کو جواب بھی دیں، کیونکہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ 15 منٹ مسجد میں پہلے آنے کا ٹائم نہیں ہے، نماز کے بعد 15 منٹ انتظار کر لے کہ تفصیل سے اپنا مسئلہ پوچھ لے، اس کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے کسی دارالافتاء اور مدرسے میں چلا جائے اور مفتی کے سامنے پراپر اپنا مسئلہ اور کاروبار رکھ لے، 2 گھنٹے اس پر غور و خوض ہو، اس کا بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اسی لیے جو مسئلے پوچھتے ہی نہیں ہے، جو پوچھتے وہ بھی اللہ فقیروں والے اسٹائل میں پوچھتے۔ یہ دین ایسے مذاق تو نہیں ہے۔ ایک ساتھی نے ہمارے سامنے، اس کو فون آیا، وہ بھی عالم تھا، تو اس سے کسی مقتدی نے پوچھا کہ بھائی بچہ اقامت دے سکتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں جی بچہ اقامت کہہ سکتا ہے، 10-12 سال کا بچہ ہے۔ اس نے پھر کہا کہ جی شریعت کی روح سے اب بتائیں۔ اس نے کہا بھائی شریعت کی روح سے یہ کہ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ بالغ دے، بلکہ بہتر تو وہ ہوتا ہے جو ہم کہیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے پہلی صف میں آس پاس وہ لوگ کھڑے ہوں جن کو مسائل کا پتہ ہو، جن کا حلیہ اور لباس شریعت کے مطابق ہو اور جو نماز پڑھانے کے قابل ہو۔ بوقت ضرورت اگر امام کا انتقال ہو گیا نماز میں، امام بے ہوش ہو گیا، امام کو کوئی حدث پیش آ گیا اور امام کو جانا پڑے، تو پیچھے والے میں اتنی اہلیت اور قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ آ کر نماز کو کنٹینیو کر سکے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اب آپ بتاؤ، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 1000 مقتدیوں میں ایک بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ نماز پڑھا سکے، اس کرائیٹیریا پہ پورا نہیں اترتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصل احکامات تو بڑے عجیب ہے۔ اب اگر کسی کو کہو آپ پیچھے ہو جائیں، وہ کہیں گے جی کیسے مولانا صاحب ہیں، وہ پہلی صف سے لوگوں کو ہٹا رہے، او جی داڑھی بغیر داڑھی والے کو ہٹا دیا، اور پینٹ شرٹ والے کو ہٹا دیا، اور فلاں کو ہٹا دیا۔ بہرحال وہ ایک الگ کرائیٹیریا ہے، لیکن مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی بہتر تو یہ ہے کہ امام کے پیچھے بالغ ہو، اور وہ بالغ جو مسائل کو سمجھتا ہو اور وہ دین سے واقف ہو۔ بیٹھ جاؤ بھائی جان، دین سے واقف ہو، دین سے واقف ہو۔
لیکن اگر کسی نے بوقت ضرورت یا مجبوری میں اقامت کے دی 10-12 سال کے لڑکے نے تو ٹھیک ہے، اگر وہ تھوڑی سی اس میں کراہت آ گئی لیکن نماز ہو گئی، نماز۔ اس نے پھر آگے سے کہا نہیں جی آپ ذرا یہ دیکھ کر بتائیں، وہ ہماری مسجد میں جو امام صاحب ہے اس کے بیٹے نے اقامت کی ہے، اب اس کو کہیں امام صاحب سے ویسے ہی کوئی چڑ ہوگی، کوئی خار ہوگی۔ تو میں نے کہا جب تک تم اس کو اس کی مرضی کا مسئلہ نہیں بتاؤ گے یہ تمہاری جان نہیں چھوڑے گا۔ ہاں ایسے نمونے یہاں بھی آتے، آپ ان کو بتاؤ، پھر کہتے مولانا صاحب اگر ایسے ہو جائے، اگر ایسے ہو جائے۔ اللہ کے بندے، اگر ایسے ہو جائے، اگر ایسے ہو جائے، یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ پھر اگر اس مولانا یا مفتی سے تسلی نہیں ہوتی پھر دوسری مسجد کے امام کے پاس جاتا ہے، دزان نے ڈاکمار جوڑ کر ڈاکیا بن کے گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مزاج بن چکا ہے۔ اسی لیے میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، دین کا حکم آ جانے کے بعد ہمارا سر جھک جائے، اللہ کا حکم آ جانے کے بعد ہماری عقل پھر ہمارے کام نہیں آئے گی۔ اسی لیے اتنے واضح احکامات جو آ گئے ہیں کہ بھائی سود کو اللہ نے حرام قرار دیا، سخت وعیدیں اس پر ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی انتہائی سخت اس کے عذابات بتلائے گئے ہیں۔ اور یہ ملک اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے، بلکہ بانی پاکستان نے ایک موقع پر یوں بھی کہا تھا کہ ہم صرف ظاہری نظام اسلام کے مطابق نہیں بنائیں گے بلکہ اس ملک کی معیشت کو بھی اسلامی اصولوں پر رکھا جائے گا۔ یہ فرامین موجود ہے، لیکن 75 سال گزر جانے کے بعد آج تک اس پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ کیوں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں؟ پھر 1973 کے آئین میں جب دوبارہ دفعہ 38F میں اس بات کی صراحت کی گئی کہ بھائی سود سے چھٹکارا دلایا جائے، پھر 73 کے بعد کتنے سال گزر گئے؟ 27 اور 22، تقریباً 49 سال۔ اور پھر 1991 میں وفاقی شرعی عدالت نے جب فیصلہ سنایا، دفعہ 227 کے ذیل میں دفعہ 203 کے تحت وفاقی شرعی عدالت بنائی گئی 1991 میں۔ اس نے، جس میں 7 ججز تھے، 3 علماء تھے اور 4 عام ججز تھے، انہوں نے پھر سود کو حرام قرار دیا۔ پھر وہ فیصلہ چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ کے شریعت بینچ میں، اور 1998 تک 8 سال تک پھر وہ زیر التوا کیوں رہا؟ کون رکاوٹ تھا؟ اور پھر 8 سال کے بعد جب سپریم کورٹ کے شریعت بینچ نے اس فیصلے کو برقرار رکھ کر کہا ہاں سود حرام ہے، اس کو ختم کیا جائے، پھر اس پر ریویو پٹیشن دائر کی گئی اور اس بینچ کو توڑا گیا اور نیا بینچ بنایا گیا، اور پھر وہ فیصلہ وفاقی شرعی عدالت میں ریویو کے لیے بھیجا گیا، اور پھر جس میں 7 جج تھے، 3 اس میں علماء تھے، 7 کی جگہ 2 ہو گئے اور 2 میں سے عالم کوئی نہیں ہے۔ 20 سال تک یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور پھر 20 سال کے بعد جب ایک دفعہ پھر اسی وفاقی شرعی عدالت نے سود کو حرام قرار دیا اور ملک کو نجات دلانے کی بات کی، اب اس کے بعد بھی اگر اس پر مرحلہ وار عمل نہ ہو تو پھر عوام کو اختیار ہوگا کہ وہ ایسے بینکوں کا بائیکاٹ کرے۔ تیار ہے بھائی؟ سب سے پہلا مطالبہ ہم یہ کرتے ہیں کہ حکومت، وزیر خزانہ صاحب نے جو اعلان کیا بہت بہترین اعلان کیا ماشاءاللہ، شیخ تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ اور اکابر کی ان ترغیب کے بعد وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے اعلان کیا کہ سود کے خلاف یعنی سود کے حق میں نیشنل بینک اور اسٹیٹ بینک نے جو اپیلیں دائر کی تھی ہم واپس لے رہے ہیں۔ یہ ایک اچھا اقدام ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر پرائیویٹ بینکوں کو ہم بھی کہیں اور حکومت بھی ان پر پریشر ڈالے کہ تم نے بھی جو اپیلیں دائر کی ہے سود کے حق میں وہ بھی واپس لے لو۔ ایک مطالبہ تو یہ۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے
کہ مستقل ایک ڈویژن قائم کیا جائے جو سٹیپ بائی سٹیپ سود کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرے، اور ایک ٹاسک فورس بنائی جائے جس کو مکمل اتھارٹی ہو اور علماء کے انڈر سرویلنس ہو، اور وہ عملی طور پہ نقشہ بنائے کہ ہم فی الفور سود کو کہاں کہاں سے ختم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض صوبوں میں ایسے قوانین ہیں کہ سود کے بغیر وہاں قرضے دیے جاتے ہیں، ان قوانین کو پورے ملک میں نافذ کیا جائے۔ نمبر 2، NIT، اس میں اس وقت اس کو سود سے پاک کیا جا سکتا ہے، فی الفور کیا جا سکتا ہے، اس پر قدم اٹھایا جائے۔ نمبر 3، ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن، اس کو بھی اگر سود سے پاک کریں گے تو کوئی رکاوٹ اور میکینزم کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 4، جو پینشن فنڈ ہے، یعنی لوگ بادل نخواستہ مجبوری میں جو پینشن لے رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں سود کی آمیزش ہے، تو پینشن فنڈ کو بھی سود سے پاک کیا جائے۔ اسی طرح جو بعض دوسری کنزیومر فائنینس ایک ادارہ اور شعبہ ہے، اس کو بھی اگر سود سے پاک کرنا چاہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جب حکومت ان عملی اقدامات کو اختیار کرے گی۔ علماء نے سود کا متبادل نظام بھی دے دیا ہے۔ ایک زمانہ تو وہ تھا حکومت کہتی تھی کہ جی 1947 سے اور برٹش دور سے بینکنگ اور مالیاتی اداروں کا نظام سود میں جکڑا ہوا ہے، اب اس کا متبادل الٹرنیٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کی پوری ٹیم نے کئی سال جدوجہد اور محنت کی اور سود کا متبادل ایک نظام دیا۔ میزان بینک اسلامی بینکنگ کو انٹروڈیوس کروایا، اور وہ تھوڑے عرصے میں غیر اسلامی اور کنونشنل بینکوں سے اس کا ریشو بڑھ گیا، اور پوری دنیا میں اس کی برانچز قائم ہو گئی، اور پوری دنیا سے ان کو آفرز ہو رہی ہے کہ ہمارے نظام کو بھی شریعہ کمپلائنس کیا جائے۔ پاکستان میں ٹوٹل متبادل موجود ہے، ٹیمیں موجود ہیں، علماء نے ماڈل پیش کر کے دکھلا دیا کہ الحمدللہ جب بھی حکومت کو ضرورت پڑے گی ایک شرعی قدم اٹھانے کے لیے علماء ان کے پیچھے ہوں گے۔ تو اسی لیے اب مزید تاخیر نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اسلامی اصولوں اور اسلامی نہج کے مطابق مزید ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔